سورہ بروج، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے حاضر کیے گئے، اور خندقوں والے ہلاک ہوئے کہ اپنے وقت کا فرعون جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا اصحاب الاخدود کا واقعہ آتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ، اس کا جادوگر تھا، یعنی بادشاہوں کے جادوگر اور کاہن ہوا کرتے تھے نا، ان سے نکلوایا کرتے تھے فالے وغیرہ۔ تو جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک بچہ دے دو، ایک لڑکا دے دو سمجھدار ذہین، کہ جسے میں یہ علم سکھا دوں، یہ کہانت اور جادوگری۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سکھائی جا سکتی ہے۔ اچھا، چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار سا لڑکا اپنی قوم میں سے تلاش کر کے اسے سپرد کر دیا۔ لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا۔ یہ پرانے زمانے کا واقعہ ہے نا، تو یہ اس وقت عیسائیت غلبے میں تھی، یاد رکھیں۔ اس وقت نبوت یعنی کا اعلان نہیں ہوا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں، اس سے پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے زمانے میں راہب کا بھی مکان آتا ہے۔ راہب آپ کو پتا ہے عیسائی کے جو ہوتے ہیں، یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا، یعنی ساتھ ساتھ وہ جادوگری کہانت بھی سیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ بھی بیٹھتا تھا، اور اسے وہ باتیں اچھی لگتی تھیں، وہ دین کی باتیں سکھاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا جانور، شیر یا سانپ وغیرہ کسی نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتہ کرتا ہوں جادوگر صحیح ہے یا راہب، ٹھیک ہے۔ وہ کنفیوز تھا کہ بھئی ادھر وہ سکھاتا تھا، ادھر یہ اچھی باتیں ہوتی۔ تو اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے میں بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور واقعی وہ جانور جو ہے وہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہ سمجھ آ گیا، اس نے جا کر یہ واقعہ جو ہے یہ راہب کو بتا دیا۔ راہب نے کہا کہ بیٹے، اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دور ابتلا میں میرا نام جو ہے اس آزمائش میں میرا نام ظاہر نہیں کرنا۔ یہ لڑکا جو ہے مادرزاد اندھے، برس اور دیگر بعض بیماریوں کے علاج بھی کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پہ، سبحان اللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصائب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دی۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور نہ وہ شفا دے دے گا۔ تو لوگ ایمان لے آتے تھے اور وہ شفا دے دیتا تھا، شفا۔ تو چنانچہ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ شفا یاب کر دیتا تھا۔ یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میں تو اس کو کیا بنانا چاہتا تھا اور یہ کیا بن گیا۔ تو بعض اہل ایمان کو اس نے قتل کروا دیا، جو اہل ایمان ہو گئے تھے اس کی شفا کے اس میں نا۔ تو اب لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب جو اس کو مارنے جا رہے تھے وہ سب مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا۔ اچھا، اب ہے نا بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی میں اٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جا کر سمندر میں پھینک دو۔ اس نے وہاں بھی دعا کی اللہ سے، وہ کشتی الٹ گئی اور وہ لوگ جو ہے نا وہ مر گئے، سب غرق ہو گئے اور یہ بچ گیا۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے ہلاک کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مجھے تیر مارو۔ اب اپنی مرنے کا اس نے طریقہ تھا۔ تو بادشاہ نے ایسا کیا جس سے وہ لڑکا تو مر گیا مگر سارے جو لوگ جہاں وہ ایمان لے آئے، کیونکہ رب غلام کو جانو، اس رب کو اس رب کہ بھی رب تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ اور بھی زیادہ پریشان ہوا کہ وہ ایک تو چلا گیا، اب تو ساری قوم ہی مسلمان ہو گئی ہے۔ تو بادشاہ نے نا خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا کہ جو ایمان سے انحراف نہ کریں، یعنی اگر جو ایمان پہ رہے گا نا تو اس کو ڈالنا تھا، تو اس کو آگ میں، انحراف سمجھتے نا، ایمان سے مکرے نہ، تو اس کو آگ میں پھینک دو۔ اسی طرح ایماندار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ ذرا ٹھٹکی تو بچہ بول پڑا اماں صبر کر، تو حق پر ہے، یعنی بچے کو پتہ چل گیا کہ ایمان کیا ہے اور حق کیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو اس کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خندقوں والے ہلاک ہو گئے، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے وہ اس کے سامنے دیکھ رہے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ غالب لائق کی ذات پر ایمان لے آئے، یعنی وہ اس وجہ سے ان کو خندقوں میں پھینک رہے تھے کہ وہ ایمان لے آئے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو جس کے لیے آسمان و زمین کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان عورتوں اور مردوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جلنے کا عذاب ہے، یعنی وہ لوگ تو اللہ کے پاس جا کے جنتوں میں ہوں گے، مگر جنہوں نے ان کو ستایا تو وہ جو ہے عذاب بھگتیں گے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والے اور نیک کام کرنے والے کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی، اور تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔